اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ ہے جی، اور آیت نمبر 5 سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ الیوم، آج کے دن، اہلا، حلال کر دی گئی، لکم، تم لوگوں پر، الطیبات، سب پاکیزہ چیزیں، ساری پاکیزہ چیزیں تم پر حلال ہیں۔ یہود نے بہت سارے حلال و حرام کے اپنے فلسفے بنائے ہوئے تھے، ہندوؤں میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت سارے ہیں، پھر کنڈیشنز کے ساتھ ہیں کہ جیسے بیوہ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، عربوں میں بھی تھے۔ جہاں جہالت ہوگی وہاں باتیں ہوں گی۔ آپ کے مسلمان معاشرے میں نہیں ہے کنواری لڑکی خوشبو نہ لگائے، پھول نہ لگائے، لپسٹک بعض کہتے ہیں نہ لگائے، کوئی فیملی کہتی ہے جی ہم اچار نہیں ڈالتے، ہمارے ہاں منع، کوئی کہتے ہیں ہم کالا رنگ نہیں پہنتے، ہمارے خاندان میں نہیں پہنتے، کوئی کہتا ہے جی ہم لال رنگ نہیں پہنتے، کوئی کہتے ہیں جی ہمارے خاندان میں دال گوشت نہیں بنتا اکٹھا۔ جتنے کہاں خاندان اتنی کہانیاں۔ کہیں جو ہے وہ بیوہ جو ہے وہ ڈارک کلرز نہیں پہنتی، یعنی ایک تو ہے نا کہ ویسے نہیں پہنتی، عمر ہو گئی ہے وہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن ایک یہ کہ جی ہماری خاندان میں نہیں پہنتی، ہاں؟ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جہالت، تباہم پرستی۔ ہر پاک چیز حلال ہے۔ اصول کیا ہے؟ چیز کا پاک ہونا حلال ہے۔ ناپاک چیز، ناپاکی تو اٹسیلف حرام ہے نا۔ اگر آپ کے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا کموڈ میں گر گیا، اب گوشت تو حلال ہے پر اب کموڈ میں گر گیا تو اب حرام ہو گیا نا، کیونکہ ناپاک ہو گیا۔ تو ناپاکی ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لہٰذا پاک، کسی چیز کی حلت کی پہلی شرط کیا ہے؟ پاک ہو، صاف ہو، ٹھیک ہے، صاف ہونا بھی شرط ہے۔ گندی چیز بھی نہیں کھانی، ناپاکی علیحدہ ہے، گندگی علیحدہ ہے۔ اگر مٹی پہ گر گیا گوشت کا ٹکڑا تو دھو لیں گے، وہ ناپاک نہیں ہوا، وہ صرف گندا ہوا، ہے نا۔ روٹی اگر گر جائے باتھ روم میں گند کے اوپر تو آپ پھینک دیں گے، ڈیفینیٹلی اب ناپاک ہو گئی، نہ کھا سکتے ہیں نہ کھلا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ گر گئی مٹی پر تو جھاڑ کے کھا لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارا نوالا گر پڑے خشک مٹی پر، اسے جھاڑ کر کھا لو، اسے کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اگر کیچڑ میں گر پڑے پھر کیا کریں گے؟ پھر دھو کر صاف کر کے جانور کو ڈال دیں گے، کیونکہ اب وہ انسان کے کھانے کا بھی نہیں رہا لیکن وہ ناپاک بھی نہیں ہوا، ہے نا۔ اب وہ کسی کو، جانور کو ڈالا جا سکتا۔ تو یہ صفائی ہے اور پاکی ہے۔ یہ تو طیب کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، پاک ہونا بھی اور اچھی کوالٹی کا ہونا بھی۔ طیب اچھی کوالٹی کی چیز کو کہتے ہیں نا، تو اچھی کوالٹی کی چیز ہونا بھی۔ گھٹیا چیز، اچھی کوالٹی کی چیز کیا ہوتی ہے؟ صاف ستھری بنی ہوئی، گھی صاف استعمال ہوا ہے، گوشت صاف ستھرا ہے، پھل صاف ستھرا ہے۔ تو اچھی اور صاف چیز جو پاک ہو۔ اب سب پاک اور صاف چیزیں حلال سوائے اس کے جو حرام قرار دی گئی ہو۔ یہود کہتے ہیں سب کچھ حرام ہے جب تک اس کا حلال ہونا ثابت نہ ہو۔ اسلام کہتا ہے نہیں، سب پاک اور صاف چیزیں حلال ہیں جب تک ان کا حرام ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ یہ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہمیشہ کے لیے اصول رکھیں۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا، پچھلے سال پتہ نہیں کیوں گرمیوں میں یہ تماشا رہا، میرا ذاتی خیال ہے کسی نے اپنے یوٹیوب چینل کی ریٹنگ کے لیے شوشہ چھوڑا تھا، اسٹرابری جہنمی پھل حرام ہے۔ نیا بیٹھے بیٹھے اچھا جہنم میں اسٹرابری ہی مل رہی ہے، بیکار کی بات ہے، اتنی فضول بات۔ اور بات یہ کتنے لوگوں نے یہ سوال پوچھا، یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے؟ پودوں سے متعلق کون سی چیز آپ نے حرام پائی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے منشیات کے۔ کچھ پودوں میں نشاور اللہ نے رکھا ہے اثر دواؤں کے لیے۔ جب آپ انستھیزیا دیتے ہیں، بے ہوش کرتے ہیں، کہاں سے کریں؟ کلوروفارم بھی تو پودوں سے ہی آتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ علاج معالجے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح کلوروفارم ایکسٹریکٹ کرنا نہیں آتا تھا تو پھر جیسے ہمارے علاقے میں پوست ہوتی ہے تو پوست ڈوڈا وہ پلا دیتے تھے مریضوں کو۔ تو یہ ان مختلف مقاصد کے لیے ہے، میڈیکیشنز کے لیے، لیکن ویسے اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ پوست کا پتہ ہے نا، خشخاش جس میں سے نکلتی، خشخاش کا پتہ ہے؟ خشخاش جو ہوتی ہے نا، یہ پھول کے دانے ہوتے ہیں،
تو بہت بڑا سا پھول ہوتا ہے، ایسے بڑا سا، جیسے کہ اب میں نے ہاتھ بڑا سا کھولا نا، اس طرح بڑا سا پھول ہوتا ہے، بہت خوشنما نہیں ہوتا، بڑا سا پھول ہوتا ہے. تو اس کو پھول کو کٹ لگاتے ہیں سائڈوں پر، تو اس میں سے نا وائٹ رنگ کا پانی سا نکلتا ہے، دودھ کی طرح کا، لیکن ہوتا پانی کی طرح پتلا ہے، کلر اس کا دودھ جیسا ہوتا ہے. تو اس کو بڑی احتیاط سے نا لے لیتے ہیں برتن میں، کاغذ میں، تو اس کو پھر نا ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس کو ہلکا سا پیستے ہیں تو پاؤڈر بن جاتا ہے، نشاور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ افیون کی بنیادی شکل ہے. پھر اس کو آگے پھر پروسیس کرتے ہیں، پھر اس سے تو بہت کچھ پھر آگے بنتا ہے. اور خشخاش جو ہے، آپ کو پتا ہے نا، نیند نہ آتی ہو تو اس کا حل ہے. نشاور نہیں ہے خشخاش، لیکن خشخاش کسی کو نیند نہیں آتی وغیرہ، تو اس کے لیے اگر آپ رگڑ کر دے تو اس کو نیند آئے گی. اس طرح کوئی بے قراری ہے، کہتے ہیں دماغ کی خشکی دور کرتی ہے، تو یہ مختلف میڈیکیشن میں استعمال ہوتی ہے. اٹ سیلف نشاور نہیں، لیکن جو پھول رہ جاتا ہے ان کے اوپر، اگر اس کو ابال کر پیا جائے تو ہلکا نشہ دیتا ہے. لہذا سرحد میں، کیونکہ وہاں پر اس کی کاشت بہت ہے، تو سرحد میں آج بھی یہ ہے کہ کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو، تو بہت بے قرار ہو، تو اس کو پوسٹ ابال کر اس کا تھوڑا سا کعبہ پلا دیتے. ٹیسٹ لیس ہوتا ہے وہ، اصل میں بس تھوڑا سا سرور پیدا کر دیتا ہے، نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں. وہ پھر مقدار بڑھا دیتے ہیں نا، ان لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنا ڈالنا. تو جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. صحابہ نے پوچھا کہ حاما کے 2 گائے مسلمان ہوئے، وہ ٹھنڈا ایریا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں سردیوں میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، تو ہم جو سے شراب بناتے ہیں. وہ شراب نشہ نہیں کرتی، ہلکا سا ضرور لاتی ہے، تو ہم تھوڑی سی پیتے ہیں وارم اپ ہونے کے لیے. آپ نے یورپ کے وہ دیکھا ہوگا نا موویز اور ڈراموں میں، کہ وہ لوگ پیتے ہیں، بیئر رکھی ہوتی ہے، نشہ نہیں ہوتا. بیئر بہت ہلکی شراب ہوتی ہے، اس سے نشہ نہیں ہوتا، لیکن دماغ ہلکا ہلکا سرور میں رہتا ہے. اسی طرح وہ بھی بیئر بناتے ہیں. بیسیکلی کیوں پیتے ہیں؟ بہت ٹھنڈ میں رہتے ہیں نا، تو جسم کو وارم اپ کرنے کے لیے پیتے ہیں. حلال چیزیں بھی تو ہیں، کافی پی لو، یخنی پی لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت تھوڑی مقدار میں ہم 1-2 گھونٹ لیتے ہیں تو وہ ہمیں وارم اپ کر دیتی ہے، اور اس سے نشہ نہیں ہوتا. آپ نے کہا جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. سمجھ گئے؟ وہ تھوڑی 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 عادت پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ بعض بچے جو ہیں بیچارے، وہ یہ دوائی کی بوتلوں سے نشہ کرتے ہیں. یعنی یہ جو کھانسی کی دوائیاں ہوتی ہیں ان میں بھی تو نشہ ہوتا ہے. لیکن کبھی ہوا ہے آپ کو باقاعدہ نشہ؟ جب بس آپ پی لیں ہلکی ڈراؤزینس فیل ہوتی ہے، مگر نشیوں کو نشہ نہ ملے تو وہ اس سے بھی کام چلا لیتے ہیں، کیونکہ اس میں نشہ ہے. تو اسی لیے دوائیاں کھانسی کی وہ یوز کرنی چاہیے جن میں سیڈیٹو نہ ہو. سیڈیٹو اٹ سیلف بھی نشہ ہے. سیڈیٹو سمجھتے ہیں نا، نیند کی دوائیاں، یہ خود بھی نشہ ہے. تو ان کا بھی استعمال نہیں جائز، نہیں کرنا چاہیے. کوئی ہلکا پھلکا کر لیں ٹوٹکا، رات کو گرم دودھ پیئیں، سونے سے پہلے سر پہ مالش کریں گرم تیل کی، اس سے بھی نیند آتی ہے. پیروں پہ مالش کریں، جس کو نیند نہ آنے کی تکلیف ہو پیر کے تلووں پہ مالش کریں. یہ جو ہے ابھی میں کہہ رہی تھی خشخاش، خشخاش بالکل حرام نہیں ہے، اس میں بالکل نشہ نہیں ہے، لیکن خشخاش ذہنی سکون میں مددگار ہے. تو خشخاش کو بھگو کے رکھیں کچھ دیر، تھوڑی محنت ہے، پھر اس کو پیسنا پڑتا ہے. وہ بلینڈر میں نہیں پراپر بلینڈ ہوتی، اس کو وہ جو ہوتا ہے نا سل بٹا، اس کے اندر اس کو ذرا بالکل تھوڑے پانی میں رکھتے ہیں کہ پانی زیادہ نہ ہو، تو اس میں پھر ہلکا ہلکا ایسے پیستے ہیں نا، 2-4 منٹ لگ جاتے ہیں، تو اس کا دانہ پھر پھٹ جاتا ہے اور وہ بالکل ایسے نا کریم کی طرح ہو جاتی ہے. اس کو پھر آپ دودھ میں مکس کر کے گرم ٹھنڈا جیسے آپ کا دل چاہے اس کو آپ ڈرنک میں بنا کر پیئیں. اس سے بڑی اچھی جو ہے ذہن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور نیند آتی ہے، اور نشے کے بغیر آتی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ میڈیکلی پرووڈ ہے کہ اس سے نشہ نہیں ہوتا، یہ ایڈکٹیو نہیں، لیکن اس سے سکون ملتا ہے اور آپ آرام کر لیتے ہیں. جیسے ایک ہوتی ہے نشے کی دوائی، ایک ہوتی ہے نیند کی دوائی جو سیڈیٹو، اور ایک ہوتا ہے ریلیکسنٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ نیند کی دوائی نہیں ہے، وہ واقعی نہیں ہوتی. تو ریلیکسنٹ اور چیز ہوتا ہے اور سیڈیٹو اور چیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریلیکسنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے باڈی کے اندر ایسے ہارمونز پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جسم سکون پر چلا جاتا ہے، آپ ایزی فیل کرنے لگتے ہیں،
तन्ने बेआसाब ढीले पड़ जाते हैं टेंशन वगैरह में, और आप सुकून की वजह से, जैसे आपको मालिश की जाए तो उसके बाद नींद आई है, कभी मालिश कराई है सही वाली? एक तो होता है ना हमें मालिश कराना, एक होता है बड़ी कोई थकन है या कोई बड़ी परेशानी है या बहुत मुश्किल काम की, उसके बाद मालिश कराएं, तो वो आसाब को सुकून आता है ना, तो दिल चाहता है वहीं सो जाओ। अब तेल में तो कोई नशा नहीं है ना, वो सुकून है जो आपको सुला रहा है। यही काम रिलैक्सेंट करती है, वो रिलैक्सेंट जो सिर्फ रिलैक्सेंट है, सीडेटिव नहीं। जो सीडेटिव है उसका मतलब, सीडेट करने का मतलब भी होता है किसी को नशे की दवाई देकर सुला दे, तो सीडेटिव में नशा होता है, सीडेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। और ये फिर छूटती भी नहीं है। आपको पता है हीरोइन बड़ा मशहूर नशा, ये कैसे आगाज हुआ? सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत दुनिया का कारोबार बैठ गया, जैसे भी मईशत डाउन फॉल का शिकार है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़े लेवल पर हुआ। उसे कहते थे ग्रेट डिप्रेशन, सेकंड ग्रेट डिप्रेशन। फर्स्ट ग्रेट डिप्रेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। लोग बड़े परेशान थे, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, कारोबार रुके हुए थे, खुदकुशियां कर रहे थे लोग। तो एक ट्रंकुलाइजर, एक सीडेटिव बाजार में आया, उसका नाम था हीरोइन, नींद की दवाई। लोगों ने लेनी शुरू की, बड़ी मशहूर हो गई, क्योंकि जो लेता था सुकून आ जाता। फिर कुछ महीनों बाद जाकर पता चला कि जो लेता उसे तो आदत पड़ जाती, वो तो उसको तो लत लग जाती है। फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दी वो। फिर जब लोगों ने जाना शुरू किया डॉक्टरों के पास, अब डॉक्टरों ने कहा तो छूट ही नहीं रही। दवाई के तो इस्तेमाल के बाद पता चलेगा ना उसका साइड इफेक्ट। उसका फौरी इफेक्ट तो ये हुआ कि लोग ठीक हो गए, उनका डिप्रेशन खत्म हो गया, उनकी टेंशन खत्म हो गई। जैसी टेंशन हुई अगली गोली खाई, फिर ठीक हो गए। लेकिन उसका लॉन्ग रन इफेक्ट क्या हुआ? लोग नशे हो गए, लाते लग गई, डॉक्टर इलाज नहीं कर सके, हुकूमत ने बैन कर दी, फिर चोरी छुपे बिकने लगी। और दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला नशा आज हेरोइन है। पाउडर फॉर्म में भी आता है, वो गोली भी नहीं बनाते, क्या जरूरत है गोली बनाने पर भी पैसे खर्च करने को, पाउडर फॉर्म में बेचते हैं। तो ये सिडेटिव भी जो है ना, ये नशा है, याद रखिएगा, अपने आप को इनसे बचाएं। इसकी दुआ भी, नींद ना आने की दुआ है, वो याद करें। जिसको नींद ना आती हो वो ये दुआ पढ़े, कुछ अरसे में नींद, एक शुरू में तो चंद बार पढ़ने से नींद आएगी, हो सकता है घंटा डेढ़ घंटा लग जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेखाबी दूर हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल है। अल्लाहुम्मा या गारितुन नुजूम वा या हदातिल उयून या हय्यु या कय्यूम। अब मैं पढ़ती हूँ कई दफा, बच्चों के लिए भी पढ़ती हूँ। अल्लाहुम्मा या गारितुन नुजूम वा हदातिल उयून या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम अनिम आइनी। ठीक है। इसका मायना है कि अल्लाह जो सितारों को डबो देता है, जो आंखों को हिदायत देता है सोने की, अल्लाह तू हय्यो कय्यूम है, तुझे नींद नहीं आती लेकिन मुझे नींद अता कर दो। तो अगर किसी और के लिए पढ़ना है, लड़की है तो आइनुहा, लड़का है तो आइनुहु, ज्यादा लोग हैं तो आइनुहुमा, बाज़ वक़्त बच्चे नहीं सोते उन पे पढ़ें, तो ये मुस्तकिल हल। ठीक है। और फिर बेखाबी से निजात भी हो जाएगी। दूसरी बात, ये थोड़ा काम भी किया करें। जिसको नींद नहीं आती उसका कह रही, आपको नहीं कह रही, जिनको नींद नहीं ना आती, बेखाबी की शिकायत है, वो अपने आप को थोड़ा थकाएं। आप थके हो ना, चाहे जिस्मानी तौर पर चाहे जहनी तौर पर। मुझे पूछे आपके आने से पहले मुझे नींद आ रही थी, तो मैं कहती काश आज कोई ना आए। सीरियस बात है, आपका जहन थक जाए, आपका जिस्म थक जाए, ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। तो एक कहानी बयान करते हैं इस्माइल मेरठी, बच्चों की कहानियां लिखते थे, बचपन में मैंने पढ़ी, बड़ी अच्छी कहानी थी। एक बादशाह होता है, नौजवान, खूबसूरत, बहादुर, उसमें बड़ी खूबियां होती हैं, और उसको एक मसला होता है, नींद नहीं आती। वो बेचारा बड़ा अपसेट रहता है, नींद ना आने से स्ट्रेस्ड रहने लगता है, हकीम डॉक्टर सब देख छोड़ते हैं तो नींद नहीं आती। तो एक दिन वो इस बात से बड़ा दुखी होता है कि जाग जाके थक गया होता है, तो जंगल में आता है वैसे ही उदासी में। तो जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा होता है, तो वो बादशाह उसके पास आके बैठ जाता है। तो वो कहता है कि बादशाह सलामत, आप जंगल में? वो कहने लगता है कि हाँ मैं बड़ा अपसेट हूँ। कहता है आप बादशाह, आप अपसेट है? वो कहता है हाँ मुझे नींद नहीं आती। तो कहते हैं क्यों नींद नहीं आती? वो कहता है पता नहीं, बड़े डॉक्टरों की मुझे दिखाया, नींद नहीं आती। तो वो बातें उससे करने लगता है, दोस्ती सी हो जाती है। तो कहता है बादशाह समझ रहा, ये लकड़ियां तो उठवा दे मेरे साथ। बादशाह समझ रहा, बंधुआ तो दे। बादशाह समझ, छोटी अलग कर दे, बड़ी अलग कर दे, दोस्ती हो जाती है।
وہ کرواتا ہے بادشاہ سلامت گدے پہ لدوا دے, وہ شام تک بادشاہ سلامت سے کام کرواتا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے. بادشاہ سلامت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں نا, وہ عادی نہیں اس طرح کے کاموں کے. اب وہ جب سارا لدوا کے وہ جاتا ہے تو وہ گھر آتا ہے, تھکن محسوس ہو رہی ہوتی, گھر آتا ہے, نہاتا ہے, بیٹھتا ہے بیڈ پہ, سوچتا ہے کہ بھئی اب کیا کروں, رات کیسے گزاروں, لیکن وہ سو جاتا ہے, اس کی آنکھ صبح کھلتی ہے. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے, میں سو گیا ہوں. پھر خیر جی وہ جنگل میں جاتا ہے, سمجھ تو اس کو آ جاتی ہے ظاہر ہے, لیکن وہ جنگل میں جاتا ہے, لکڑہارے سے ملتا ہے. تو لکڑہارا کہتا ہے کہ آپ کو کیسی نیند آئی بادشاہ سلامت؟ کہتا ہے مجھے بہت اچھی نیند آئی, میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا, اور اس کے علاوہ میں تمہیں اپنا مشیر بنا رہا ہوں, کیونکہ اتنے لوگ جو میرے ارد گرد تھے کسی میں یہ ہمت نہیں تھی وہ مجھے یہ کہتا کہ ویلے بہ کے نیند نہیں آ رہی, کچھ کرے آ کر, صرف تشویشیں ظاہر کرتے تھے. تو تم نے مجھے کتنی اچھے طریقے کے ساتھ میری پرابلم بتا دی اور میں نے اسے اوور کم کر لیا, تو میں تمہیں اپنے مشیروں میں داخل کرتا ہوں. تو بہرحال اس میں بات کیا ہے کہ کچھ ہلنا جلنا, کچھ اپنے آپ کو تھکانا, تو پھر انشاءاللہ نیند بھی آئے گی. تو جس کو نیند نہ آئے وہ یہ بھی دیکھے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بے خوابی کے صحیح پیشنٹ ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں, ملازم ہیں, کھا پی رہے ہیں, اٹھنا بھی 12 بجے ہے, تو رات کو کہاں نیند آئے گی 2-2:30 بجے سے پہلے. تو ایک تو صبح اگلی اٹھے, دوسری بات ہے اپنے آپ کو کام میں لگائیں جسمانی اور ذہنی طور پر, تو نیند اپنے ٹائم پر خود بخود آئے گی, آٹومیشن. تو ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں, حلال ہے جی جب تک ان کا حرام ہونا ثابت نہ ہو. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, اہل کتاب کا کھانا بھی تم پر حلال ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو غیر مسلم ہیں آپ ان کا کھانا کھا سکتے ہیں, ہندوؤں کا بھی کھا سکتے ہیں جب تک حلال ہو, یعنی کہ سبزی وغیرہ انہوں نے بنائی ہے اور آپ کو پکا پتا ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے, آپ کھا سکتے ہیں. یہ تو پھر دیکھنا پڑے نا, جیسے اب چائنا میں نے یہ چیز دیکھی کہ مینیو آتا تھا نا تو بینگن بنے ہوئے, تو اینڈ پر تڑکا جو ہے وہ وائن کا لگایا ہوا ہے. اب وہ ہے تو بینگن مگر وہ وائن نے حرام کر دیا نا, تو وہ پھر دیکھنا پڑتا تھا کہ اچھا یہ والا کھانا ہم ملا کر دو. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا غیر مسلموں میں کہ بھئی کوئی حرام چیز ایڈڈ نہ ہو. باقی کھا سکتے ہیں ایک دوسرے کا بھیجا ہوا کھانا. تو پھر یہ جو پوچھے نا کہ کیا شیعوں کا کھا سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, کیوں, انہوں نے کیا بیچ میں ڈالا ہے, گھوڑا کچھ نہیں ڈالا ہوا. جو نارمل کھانا ہے, جیسے نیبرز ہیں بریانی بنائی ایک دوسرے کو بھیج دی, آپ بھی تو بھیجتے ہوں گے, تو کھا لو. قادیانیوں کا بھی کھا سکتے ہیں. ہاں اگر آپ جیسے آج آپ کو پتا ہے وہ حضرت علی کا چیلم منا رہے, آج آپ کے گھر شیعہ برادری سے کھانا ہے تو مت کھانا. اگر آپ کا کوئی نیبر جو ہے وہ قبر پرستر داتا صاحب کا بہت بڑا بھکت ہے تو آج مت کھائیں, وہ آج داتا صاحب کا عرس ہے تو آج وہ اس کی نیاز بانٹ رہے ہوں گے. تو یہ چیز آپ کو دیکھنی, ٹھیک ہے. باقی ویسے نارمل اگر کوئی کھانا شانا آیا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. وَطَعَامُكُمْ, تمہارا کھانا حِلٌّ لَّهُمْ, ان کے لیے حلال ہے, تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے, ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اچھا پکا ہوا اس طرح کھانا, جہاں تک گوشت کا تعلق ہے, گوشت ہم غیر مسلموں کا حلال شدہ نہیں کھا سکتے, صرف اہل کتاب کا کھا سکتے ہیں. عیسائیوں یہودیوں دونوں کا ہی حلال ہے. اب عیسائیوں کا حرام ہو گیا کیونکہ عیسائیوں نے ذبح کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ جب 18th سینچری میں تحریک چلی ہے نا ان کے ہاں حقوقوں کی, تو اس میں پھر جانوروں کے حقوق پر بھی بڑا تماشا ہوا. تو پچھلی صدی کی شروع میں وہاں پر پھر یہ بل پاس ہوا کہ جانور جو ہے نا ان کو جب ذبح کرتے ہیں تو بڑی درد ہوتی ہے, ان کو تڑپتے ہیں. حلال میں جب آپ ان کی شہد کاٹتے ہیں تو تڑپتے ہیں نا, وہ ساری ان کی باڈی سے خون اوز آؤٹ ہوتا ہے, پھر ہم سر کاٹتے ہیں. اسی کو تو حلال کہتے ہیں اور اسی کو یہودی کوشر کہتے ہیں. تو عیسائی بھی ایسے ہی کرتے تھے, مگر پھر 19 سینچری کے شروع میں یہ مسئلہ جو ہے 20th سینچری ہے کہ پچھلی صدی 19 سینچری کا اینڈ تھا اور 20th کے شروع تھا جب اس تحریک میں بڑا شور مچا کہ جی جانوروں کو اذیت دیتے ہیں, ظالم ہے, فلانے ہیں, دھمکانے ہیں. تو پھر یہ رول وہاں پر پاس ہو گیا کہ ان کو سٹن کر کے جھٹکا کیا جائے, یعنی کہ ان کو پہلے سر پہ مارتے ہیں مشین کے ذریعے, تو وہ ایک دم شدید چوٹ کی وجہ سے نا سن ہو جاتے ہیں, تو پھر ایک دم ان کا سر کاٹ دیتے ہیں, ان کا سر اتار دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ خون نہیں نا باڈی سے نکلتا پوری طرح, اسی وجہ سے پھر ان کا ذبح شدہ ہم نہیں کھاتے. اگر پاکستان میں کوئی عیسائی دکان کھولے اور ذبح کرے پراپر تو کھا سکتے ہیں کہ نہیں,
जिस मुर्गी की दुकान है उसकी या बकरे के गोश्त की है, खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अल्लाह का नाम तो लेंगे ही ना, वो अल्लाह अकबर ना भी कहे अपनी जुबान में भी कहे, क्योंकि आपके रब ने कहा ना कि अहले किताब का ज़बीहा तुम खा सकते हो, यहूदियों ईसाइयों का ज़बीहा खा सकते हो। लेकिन हम ईसाइयों का इसलिए नहीं अब खाते कि ईसाई जो हैं वो झटका करते हैं अब, यानी कि एकदम सर काट देते। तो अगर कोई ईसाई कहीं भी रहता हो, वो ज़िबा करेगा ना प्रॉपर तरीके से, तो हम उसके हाथ से ज़िबा शुदा गोश्त खा सकते हैं। अलबत्ता किसी हिंदू वगैरह का काटा हुआ गोश्त हम नहीं खाएंगे, फिर वो चाहे अल्लाह अकबर ही कह के करे, हम नहीं खाएंगे, ठीक है। उसके अगर हम सब्जियां फल खाएंगे। वल मुहसनातु मिनल मुमिनाती, तुम पर हलाल है पाक दामन मोमिना औरतें, वल मुहसनातु मिनल लजीना उतुल किताब मिन कबलिकुम, और तुमसे पहले जिनको किताब दी गई उनकी भी पाक दामन औरतें। पाक दामन औरतें हलाल हैं, मोमिना हो या अहले किताब हो। शर्त क्या है जी? पाक दामन होना, आवारा और बदचलन ना हो। आवारा और बदचलन होगी तो मुसलमान औरत को भी छोड़ दिया जाएगा। ये आपका रब कह रहा है ना कि तुम्हारी पाक दामन हम मजहब औरतें तुम पर हलाल है, और पाक दामन ही गैर अहले किताब, गैर मजहब की, यानी कि अहले किताब यहूदी और ईसाई। तो मुसलमान मर्द यहूदी और ईसाई औरतों से शादी कर सकते हैं, जबकि वो अपने दिन पर कायम रहें, बशर्ते के वो पाक दामन हो। इजा जब आते तुम हुन्ना, तुम दे दो उनको उजूरा हुन्ना, उनके अजर, जब तुम उन्हें उनके अजर दे दो, यानी कि उनके महर अदा कर दो। निकाह करो ना, निकाह करने के लिए महर दो। मुहसिनीना, निकाह में लाओ, गैरा मुसाफिहीना, बदकारियां ना करना, उनके महर अदा करके निकाह करो तुम उनके साथ, तो हलाल है तुम पर। लेकिन गैरा मुसाफिहीना, बदकारियां नहीं करनी। आप देखें ना, ये जो लिव इन आ गया है, रिलेशनशिप, हम पहले साथ रहकर देखेंगे कि हम एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं कि नहीं, फिर 10-10 साल रहकर कहते हैं नहीं जी हम नहीं एक दूसरे के साथ रह सकते। तो ये जो खेल तमाशा है ना, ये नहीं चलेगा, इस्लाम नहीं मानता। वला मुत्तखिदी अखदान, ना तुम उन्हें बनाओ चोरी छुपे के दोस्त। तो अफेयर्स, आसान लफ्जों में, आजकल है ना अफेयर्स, तो अफेयर्स भी नहीं चले, इस्लाम में अलाउड नहीं। फर्ज करें किसी जगह काम करते हैं, किसी के साथ कोई सलाम दुआ है, कोई इल्मी मुताबिकत है, आपस में बात करते हैं, तो फिर वो तो खुली है ना, वो तो खुले आम होना चाहिए। जैसे मेरे अजीज हैं बड़े करीबी, जुबैर भाई वफात पा गए, तो वो जो थे अकाउंट डिपार्टमेंट में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनकी एक बॉस रही थी, अभी भी हैं, वो हयात हैं। तो बड़ी अच्छी उनकी उनके साथ इल्मी वाबस्तगी थी। तो वो उनके घर आती थी अपने मियाँ के साथ, शादीशुदा थी वो भी सारी, ये भी। तो सारी फैमिलीज एक दूसरे को मिलती थी, ठीक है। तो फोन पर भी बात होती थी, राब्ता भी था, मगर वो राब्ता ऐसा ही था जैसे दो कुलीग्स का होता है। पूरी फैमिलीज एक दूसरे को मिलती थी, और सिर्फ ये कि वो बड़ी पढ़ी लिखी औरत थी, दीन के बारे में अच्छी सोच रखती थी, तो वो एक दूसरे के साथ ख्यालात एक्सचेंज करना, बात करना। तो वैसे तो इस्लाम खैर ये नहीं कहता कि आप इस तरह भी ज्यादा फ्रैंकली फ्रेंड बने, लेकिन आजकल चले जी जॉब इकट्ठी है वगैरह है, तो बाज औकात ऐसी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो चले वो फिर भी जवाज है, फैमिलीज मिल रही हैं, कोई जो है वो नहीं है, गैर मुनासिब बात नहीं है। लेकिन जहां आजकल ये फैशन जो आ गया है कि जी मेल फीमेल फ्रेंड्स हैं, और हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से दुख शेयर करते हैं वगैरह, तो वो नहीं चलता, वो इस्लाम मानता नहीं है। तो ये बड़ी ज्यादातर अभी तो खैर ये मर्दों की साइड पर है कि खवातीन जो है वो सिंगल हैं, या डाइवोर्स वगैरह हैं, या सेपरेटेड हैं, और वो मर्दों से राब्ते में हैं, तो बीवियां अजियतों में हैं कि भाई रातों को फोन आ रहे हैं, दिन को फोन आ रहे हैं। तो भाई मेरा सवाल बहुत सादा सा है कि वो बीवी अपने शोहरों से पूछे कि मैं भी रख लूं एक दोस्त ऐसा, चलेगा? मैं भी सिर्फ दुख सुख की करूंगी, फिर रात को दिन को तो नहीं बर्दाश्त होगा ना, तो फिर बीवी से भी तवक्को ना रखे। और ये बड़े पढ़े लिखे लोगों में हो रहा है। एक मेरी दोस्त भी है, स्टूडेंट भी है, पीएचडी डॉक्टर हैं, मियाँ भी पीएचडी डॉक्टर है, और तीसरी खातून भी पीएचडी डॉक्टर है। तो वो ये कि जी वो बेचारी बड़ी दुखी है, वो सिर्फ मुझसे अपना दुख शेयर करती है, उसका दुख नजर आता है जो किसी की एक्स वाइफ है, और जो अपनी रियल प्रेजेंट मौजूद वाइफ है उसका दुख, उसको उसको जो तकलीफ हो रही है कि वो भाई आए वक्त
رات کو فون آ رہا ہے، دن کو فون آ رہا ہے، چائے پہ جا رہے ہیں، وہ گفٹ آ رہا ہے، گفٹ جا رہا ہے، تو جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا کیا؟ تو دکھ شیئر کرنا ہے تو لڑکیاں لڑکوں کو، لڑکیوں کو دوست بنائیں، لڑکے لڑکوں کو دوست بنائیں. مر گئی ہیں ساری عورتیں دنیا پر دکھ بانٹنے کے لیے، بندوں سے کوئی خاص دکھ بانٹا جاتا؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کی بات مرد نہیں سمجھ سکتا، اور مرد کی بات عورت اس طرح نہیں سمجھ سکتی. جو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا پڑتا، جو ہم فیس کرتے ہیں. اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا گھر میں ایسے ہوا، تو بندے کہتے ہیں کوئی گل نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے فیس نہیں نہ کیا وہ. ہاں پتہ ہے کیا، ان کو یہ باتیں بہت ہلکی لگتی ہیں. کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے فیس نہیں کیا نا. ان کو نہیں پتا کہ کس طرح تانے ملتے ہیں، انہیں کبھی کسی نے تانا نہیں دیا. تو لہٰذا وہ عورتوں کو پتا ہے کہ کس طرح سارا ٹائم اذیت دی جاتی ہے اگر خدا نخواستہ کوئی دے. اسی طرح مرد باہر جس طرح ذلیل ہوتے ہیں وہ ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہے. دھوپ، گرمی، موسم کی شدت، ٹریفک کا شور، گاہکوں کی بک بک، ہر چیز سے نپٹ کر تو پھر وہ کما کر لاتے ہیں. ہمیں ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں، کیونکہ ہم نے سڑک پر کھڑے ہو کر نہیں کمایا. اگر ہم نے کوئی کام کیا بھی ہے تو پروٹیکٹڈ قسم کا کیا نا، کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پڑھا لیا وغیرہ، بینک کی جاب کر لی. یہ سڑکوں پر رول رول کر کام نہیں کیے ہم نے. تو وہ جب کریں تب پتہ چلتا ہے کہ کیا حل بنتا ہے، کیا دقت پیش آتی ہے. تو اسی لیے پھر مرد مردوں سے دوستیاں کریں، عورتیں عورتوں سے دوستیاں کریں، یہی مناسب طریقہ ہے. تو چوری چھپے کے یہ جو دوستیاں تعلق ہے یہ نہیں چل سکتے. ابھی یہ فتنے کا آغاز ہے، دیکھیں آگے آگے فتنہ کہاں پہنچاتا ہے ہمیں. اللہ ہم پہ رحم کرتے، آمین. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے گا، فقط بے شک خبیثہ ضائع ہو گیا عملہ، اس کا عمل. جو ایمان لانے کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے گا اس کے سب عمل ضائع ہو گئے. کیا ہے کفر؟ بعض احکامات کو مانا نا، بعض کا انکار کر دینا. آپ کو رب کہہ رہا ہے ایمان لیا ہے، ایمان لانے کے بعد اب کوئی حکم مان رہے ہیں، کوئی نظر انداز کر رہے ہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ اٹھائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، دھو لیا کرو، وجوہکم، چہرے اپنے، وایدیکم، اپنے ہاتھ، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا، مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پیروں کو دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک. اچھا جی، اب یہاں اللہ نے وضو کا حکم دیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے، اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت، اور اپنے پیر ٹخنوں سمیت دھو، اور سروں کا مسح کر دو. شیعہ حضرات ٹخنوں کو دھونا لازم نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ٹخنوں تک، لیکن ہم ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنوں سمیت دھوتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے صرف کتاب تو نہیں نا بھیجی، نبی بھی بھیجے. اب یہاں پر بحث یہ ہوتی ہے الل کعبین سے کیا مراد ہے، ٹخنوں تک دھونا یا ٹخنوں سمیت دھونا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بحثیں تب ہمیں کرنی پڑے، ہمیں پریشانی تب ہو جب ہم صرف کتاب رکھتے ہوں اور ہمارے پاس عملی نمونہ موجود نہ ہو. لیکن اللہ نے صرف نبی نہیں، کتاب نہیں بھیجی، ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو بھیجا نا. تو الل المرافق میں کوہنیاں شامل ہیں، اور الل الکعبین میں ٹخنے بھی شامل ہیں. کیسے پتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے. ساری عمر آپ نے وضو کیا، خاص طور پر مدینہ میں. مکہ میں تو پھر یہ تھا کہ گھر میں آپ کر لیتے تھے اور نکل آتے تھے. تو مدینہ میں تو آپ کو صحابہ موجود ہوتے تھے وضو کرانے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال صحابہ کے مابین وضو کیا، اور وضو کی بہت زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ بیان کی صحابہ نے، صحابیات نے، ماشاءاللہ. اور ان میں بار بار یہ بات آئی کہ آپ یہ جو کوہنیاں ہیں یہ دھوتے تھے، اور آپ ٹخنے واش کرتے تھے، ٹخنوں کے اوپر تک اور کوہنی کے اوپر تک واش کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا الل المرافق اور الل الکعبین سے مراد کوہنیاں اور ٹخنے شامل ہے. ویسے کوہنیوں کا خیر شیعہ حضرات بھی نہیں کہتے، ٹخنوں کی بحث چھیڑتے ہیں، تو بیکار کی بحث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل سنت ہمارے سامنے. 4 چیزیں فرض ہیں جی وضو میں: چہرے کا دھونا، ہاتھ بازوؤں سمیت کوہنیوں سمیت دھونا،
پیر ٹخنوں سمیت دھونا اور سر کا مسح. اگر یہ 4 چیزیں کر لیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا, غسل وضو ہو جائے گا. باقی پھر چیزیں کیا ہیں؟ سنت, مسواک کرنا, کلی کرنا, ناک پہ پانی چڑھانا, یہ سب کچھ سنت ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک آسانی عطا کرے, آمین. تو نماز کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے وضو نماز کی شرط ہے, وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی, تو وضو کرنا لازم. وائن اگر تم ہو جنوبن حالت جنابت فتطہروا, تو خوب پاک ہو جاؤ. اگر جناب ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو. اچھی طرح پاکی حاصل کرنے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر کسی حصے پر گندگی لگی ہے تو اسے واش کریں گے, پھر اچھی طرح ہاتھ دھوئیں گے, پھر کلی کریں گے, ناک پہ پانی چڑھائیں گے, چہرہ دھوئیں گے, بازو کو انگلیوں سمیت دھوئیں گے, پھر پوری باڈی کو دھو لیں گے, سر کو دھو لیں گے, نہا لیں گے, اینڈ پہ پیر دھو کے نکل آئیں گے. یہ ہے جی مکمل غسل. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اگر تم مریض ہو, او علی سفر, یا مسافر ہو, او جاء احد منکم من الغائط, یا تم میں سے کوئی آئے قضائے حاجت کر کے, او لمستم النساء, یا عورتوں کو چھو کر آئے ہو, یعنی عورتوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن کیا ہو, فلم تجدوا ماء, اور تمہیں پانی نہ ملے, فتیمموا, تو تیمم کرو, سعیدن, پاک مٹی کے ساتھ, طیبن, جو بالکل صاف ہو, سعیدن مٹی, طیبن پاک. اور یعنی اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو, یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے, یا عورتوں کے پاس جو ہے وہ وقت گزار کر آئے اور اسے پانی نہ ملے, تو وہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ, اور مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مٹی سے. یہ آیتیں پہلے تو نہیں پڑھی, نساء میں پڑھی ہے, اس میں تو نہیں نا پڑھی پہلے. ہاں اچھا جی. ما یرید اللہ, نہیں چاہتا اللہ, لیا جو اللہ کی دور کر دے, کہ وہ کر دے, علیکم, تم پر, من حرج, تنگی. اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا, ولیکن, لیکن, یرید, چاہتا ہے, لطہرکم, کہ پاک کر دے تمہیں. اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا, اللہ پاکی چاہتا ہے تمہارے لیے. یعنی اللہ کہنے کہ میں حکم دے دیتا کہ حالت مرض میں بھی وضو کرنا ہی ہے, تو تم کیا کر لیتے؟ میں نے آسانی دی کہ مریض ہو تو تیمم کر. وَلَٰكِن يُرِيدُ, لیکن وہ چاہتا ہے, لِيُطَہِّرَکُم, تمہیں پاک کرنا, صرف تمہاری طہارت چاہتا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, اور تم پر اپنی نعمت تمام کرنا چاہتا ہے, لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا کی. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ, اور وہ عہد یاد کرو جو تم نے پختہ اس کے ساتھ کیا ہے. اسلام قبول کرتے ہوئے جو کلمہ شہادتین کا ہم پڑھتے ہیں, وہ عہد ہے ہمارا. شرک نہیں کریں گے ہم نا, لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد باندھتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ لاہور میں یہ جو داتا صاحب کا میلہ آپ منا رہے ہیں, آپ کے لوگ منا رہے ہیں, اتنا بڑا شرک ہے نا یہ, اور شرک کا اتنا بڑا اہتمام ہے کلیکٹیو لیول پر, اور اس کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے. اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں جو اسلامی جمہوریہ, سارے آپ کو پتہ ہے پنجاب سے لوگ آئیں گے اور دودھ کے چڑھاوے چڑھائیں گے, اور وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دودھ نہ دیں تو ہماری گائیں بہن سے دودھ دینا بند کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نا. اور سارا شرک, اتنے بڑے پیمانے پر آج شرک ہو رہا ہے لاہور میں اور پنجاب میں, اور وہی بات ہے کہ سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے, اور ہر طرف اس بات کو وہ بھی کیا جا رہا ہوگا, میڈیا پر دکھایا بھی جا رہا ہوگا, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت کیوں نہیں آتی. فرق کیا ہے ہندوؤں میں اور ہم؟ کوئی فرق نہیں. شرک ہے جی, شرک, اللہ کا حد توڑا ہے. ہم اس کل تم, جب تم نے کہا, سمینا و اطوانا, ہم نے سنا ہم نے مانا, یعنی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے تم آتے ہو اور اسلام قبول کرتے ہو تو اطاعت کا عہد کرتے ہو نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد دیتے تھے کہ بیعت میں کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گا, آپ کو اللہ کا آخری رسول مانوں گا, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی طاقت ہوگی اس قدر اطاعت کروں, اپنے بساط بھر اللہ کی اطاعت کروں. تو اللہ کہتے تم تو ایمان لا کر عہد کر چکے ہو, ہم بھی کر چکے ہیں. ہم جس وقت کلمہ پڑھتے ہیں اسی وقت یہ عہد ہو جاتا ہے, یہ آٹومیشن پر ہے. واتقوا اللہ, پس اللہ سے ڈرو, ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا, ہو جاؤ, قوامین, قائم رہنے والے, للہ, اللہ کی رضا کے لیے, شہداء, گواہ بن کر, بالقسط, انصاف کے لیے.
اے ایمان والو اللہ کی رضا کے لیے انصاف پر قائم رہنے والے گواہ بن جاؤ، یعنی کہ انصاف قائم کرنے کے لیے گواہی دو اگرچہ تکلیف بھی اٹھانی پڑے۔ ولا یجرمنکم شنآن، نہ آمادہ کرے دشمنی تمہیں قومن کسی قوم کی، الا اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کرو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم نہ انصافی کرو۔ ایدلو، عدل کرو، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، یعنی اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو عدل سے کام لو۔ واتقوا اللہ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، نیکوکاروں سے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ نے وہ نعمت جو تمہیں عطا کی، اذ ہم قوم، ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا علیکم ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ تم پر بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور بے شک مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ یہود نے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا چاہی مگر کامیاب نہیں ہوئی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے، نگران مقرر کیے۔ 12 قبیلے تھے نا ان کے، تو حضرت موسیٰ نے ہر قبیلے کا ایک ایک حاکم بنایا تھا۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، وآتیتم الزکاۃ، زکات کو ادا کیا، وآمنتم برسلی، ایمان لائے تم میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور مدد کی تم نے میرے رسولوں کی، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم نے اللہ کو قرض حسنا دیا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں ضرور تمہاری برائیاں مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور ضرور میں تمہیں ان باغوں میں داخل کر دوں گا جن میں نہریں جاری ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا کہ اگر تم نے میرا وعدہ پورا کیا، میرے نبیوں کی مدد کی، میرے دین کو قائم کیا، تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب دیکھیں یہی سب ہمارے لیے ہے نا، ایمان لاؤ، نماز کا قیام ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اسلام نماز کا قیام ہے نہیں، نماز قائم کرانا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے نا، کہاں قائم ہے نماز؟ کوئی نماز کا قیام نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نظام بھی قائم نہیں ہے، انڈیویجول طور پر ہم دیتے ہیں، صحیح دیتے ہیں، غلط دیتے ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں۔ رسولوں پر ایمان لانا، اب ہم رسولوں پر ایمان زبان سے تو لاتے ہیں، عمل سے کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے پر کوئی عمل ہے کسی کا؟ تو خالی زبانی دعوے تھوڑی چلتے ہیں اللہ کے۔ اور تم میرے رسولوں کی مدد کرو، اب ہم کیا رسولوں کی مدد کریں گے؟ ہم پر تو اب نبی آ نہیں نہ رہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا کریں، پوری دنیا میں اسلام کو قائم کریں، تو ہم تو اپنے گھر میں قائم نہیں کر پا رہے، تو ہم نے سارے عہد توڑ دیے۔ اور اللہ کو قرض حسن نہ دو، یعنی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقات کرو۔ صدقات بہرحال ابھی بھی ہمارے لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن ہم باقی چیزوں میں بہت پیچھے رہ گئے، اسی لیے اللہ نے ہم پر رحمتیں کم ہو گئی ہیں نا، ابھی بھی بہت ہیں مگر پھر بھی کم ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر ایسا کرو گے تو میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن میں نہریں جاری ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، وہی کے آنے کے بعد، عہد کے بعد بھی تم میں سے جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ یعنی کہ اس سب کے بعد بھی جو کفر کا ارتکاب کرے گا وہ گمراہ ہے۔ فبما نقضهم میثاقهم، تو انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، لعنہم، تو ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ یہود نے اپنا عہد توڑ دیا، ہم نے ان پر لعنت کی۔ یہود عہد توڑیں گے تو لعنت آئے گی، ہم عہد توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ برکت آئے گی، ہم پر بھی لعنت ہی آئے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من ذلک، تو ہمیں سمجھانا ہوگا آپ سب کو، ایک دوسرے کو روکنا ہوگا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ ہمارے دل بھی آج اسی لیے سخت ہے نا، چیزوں کو دیکھ کر اثر نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کے عہد کو توڑا ہوا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو اس کی جگہوں سے۔ آپ کو پتا ہے توریت کو بدل دیتے تھے نا، تو قرآن کے لفظ بدلنا تو ممکن نہیں ہے مگر معنوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں، وہی مراد ہے یہاں۔ وَنَسُوا، وہ بھول گئے، حظًا، بڑا حصہ، مما، اس میں سے جو ذکروا بہ، وہ نصیحت کیے گئے تھے، نصیحت جو ان کو کی گئی تھی توریت کے، اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ تو ہم نے قرآن کی نصیحت کا بڑا حصہ نہیں بھلایا ہوا، بھلایا ہے نا،
जो अहकामात अच्छे लगते हैं कबूल कर देते हैं, जो अच्छे नहीं लगते छोड़ देते हैं। वला तजालू, और हमेशा रहेंगे, तत्तलियु, आप इतला पाते, अला खाइनतिन, की खयानत पर, मिनहुम, उनकी तरफ से, इल्ला सवाई कलीलन, थोड़े लोगों के, मिनहुम, उनमें से। आप हमेशा उनकी खयानत की तला पाते ही रहेंगे सिवाय थोड़े लोगों के, यानी कि उन्होंने दीन में जो खयानतें की हैं वो आपके इल्म में आती ही रहेंगी कि इन्होंने ये बदल दिया, ये बदल दिया। तो आज हमारा भी तो ये हाल है, आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। अल्लाह हम पे रहम करे। फाफू अनहुम, माफ कीजिए इनको, वसफह, दरगुजर कीजिए। यानी तबलीग के काम का उसूल हो रहा है, अल्लाह नहीं कह रहे कि मैं माफ कर रहा हूँ, अल्लाह तबलीग के का उसूल बयान कर रहे हैं कि अगर काम करना है तो इन लोगों को नजरअंदाज कर दें, दरगुजर से काम लें। इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। यानी इन लोगों से जान तो नहीं छूट सकती। मुनाफिकों का कैसा गिरोह रहेगा हमारे माँ बहन, तो फिर क्या करो, नजरअंदाज करो और अपना काम करते रहो और एहसान से काम करो। वमिन अल्लज़ीना, इनमें से लोग हैं, कालू, जिन्होंने कहा, इन्ना नसारा, बेशक हम नसारा हैं, अखज़ना मीसाकहुम, हमने उनसे पुख्ता वादा लिया। यहूद का एक गिरोह है जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं। नसारा उसी तरह है जैसे अंसार, मददगार। अल्लाह फरमाते हैं ना, जब मूसा ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह की तरफ मेरा मददगार कौन होगा? कालल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह, हवारी यानी कि सहाबी कहने लगे, हम हैं अल्लाह के मददगार। तो जिस तरह हम मदीने वालों को अंसार कहते हैं, यहूद में से जो गिरोह ईसा अलैहिस्सलाम की मदद को उठा उनको नसारा कहा। ठीक है, तो उसी माने में है, मगर अनफॉर्चुनेटली आगे जाकर फिर ये लोग शिर्क में पड़ गए। तो अल्लाह कहते हैं वो जो कहते हैं कि हम नसारा हैं, हम ईसा के मददगार हैं, अखज़ना मीसाकहुम, हमने उनसे भी पुख्ता अहद लिया था। फनसू, वो भी भूल गए, हज़न, बड़ा हिस्सा, मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, उस कलाम का जिससे वो नसीहत किए गए, इंजील और तौरात दोनों ही। तो वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात भूल गए। फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावता वल बग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामती, हमने उनके दरमियान कयामत के दिन तक अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया। गिरोह है ना, आपस में लड़ रहे हैं, यहूदी ईसाइयों से, ईसाई यहूदियों से। यहूदी और ईसाई बनी इसराइल के दो बड़े गिरोह हैं, जैसे शिया और सुन्नी मुसलमानों के दो बड़े गिरोह। तो वो एक दूसरे को काफिर कहते हैं और हम एक दूसरे को काफिर कहते हैं। बस इस बात को खुद पर उलट कर देख लीजिए। वसौफा, अन करीब, युनब्बियुहुम, उन्हें खबर देगा अल्लाह, अल्लाह, बिमा कानू यस्नाउन, उनके आमाल की। अन करीब अल्लाह बताएगा वो क्या करके आए हैं, कयामत का दिन। हमें तो दूर लगता है, अल्लाह तो बार बार कहते हैं बिल्कुल करीब है। तो अल्लाह कहते हैं मैं करीब बताऊंगा क्या कारनामे किए हैं इन लोगों ने। या अहले किताब, ये अहले किताब, कद जाअकुम, बेशक आया तुम्हारे पास, रसूलुना, रसूल हमारा, युबय्यिनु लकुम, वाज़े करता है तुम पर, कसीरन, बहुत सारी बातें, मिम्मा, उसमें से, जो कुंतुम, तुम थे, तुखफूना, छुपाते, मिनल किताबी, किताब में से। अहले किताब, बेशक हमारे एक रसूल तुम्हारे पास आ गया जो तुम पर वाज़े करता है, बकसरत, वो सब बातें जो तुम किताब में छुपाया करते थे। यानी कि जो अहकामात छुपाते थे वो वाजे करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज जो किताब के अहकामात छुपाते हैं उनको बयान करना लोगों पर ऐसा ही है, ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत को पूरा करना, क्योंकि अब नबी तो नहीं ना आना, अब तो सब काम उम्मत ने करना है। वयाफुअन तसीर, बहुत सारी बातों से तो वो दरगुजर करते हैं, यानी अहकामात तो बता देते हैं, ये नहीं बताते कि तुम झूठ बोलते रहे हो ताकि तुम्हारी इज्जत रह जाए। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया, व किताबुन मुबीन, और एक रोशन किताब। यानी अहले किताब, अब तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आ चुका, कुरान मजीद आ चुका। यहदी बिहिल्लाहु, हिदायत देता है इसके साथ अल्लाह, मन इत्तबा, हर उस बंदे को जो पैरवी करे, रिजवानहु, उसकी रजा की, सुबुल सलाम, सलामती के रास्तों की तरफ। जो भी अल्लाह की रजा पर चलना चाहेगा, अल्लाह कुरान के जरिए उसे सलामती के रास्ते की रहनुमाई फराहम कर देगा। कुरान से हर उस बंदे को जो अल्लाह की रजा का मुतलाशी हो, हिदायत मिल जाएगी। वयुखरिजुहुम, निकालेगा उन्हें, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ, बिइज़्नि ही, अपने इज़्न से। यानी कि जो अल्लाह की रजा की तलाश में कुरान को समझेगा, उस पर गौर करेगा, अल्लाह कुरान के जरिए उसे अंधेरों से रोशनी में निकाल लाएगा। वयहदीहिम इला सिरातिन मुस्तकीम, और वो उन्हें हिदायत देगा सिरात मुस्तकीम की, सीधे रास्ते की। लक़द, बेशक, कफर अल्लज़ीना, कुफर किया उन लोगों ने, कालू, जिन्होंने कहा, इन्न अल्लाह, अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, वो मसीह इब्ने मरियम है। जो लोग कहते हैं कि मसीह इब्ने मरियम अल्लाह है, वो काफिर। यानी ईसाइयों में बहुत सारे गिरोह है ना, तो जो गिरोह ये मानते हैं कि ईसा इब्नुल्लाह है वो काफिर।
कुल कह दीजिए फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैयन, कौन है जर्रा बराबर मालिक अल्लाह के सामने, इन अरादा अगर वो इरादा कर ले, अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, कि हलाक कर दे मसीह इब्न मरियम को, व उम्महु उसकी माँ को, व मन फिल अर्दी जमीयन और जमीन की जमी मखलूकात को। इनसे पूछो कि अगर अल्लाह ये फैसला कर दे कि मसीह इब्न मरियम को, उसकी माँ को और जमीन की सारी मखलूकात को मार डाले, तो कौन अल्लाह के सामने कोई हक रखता है फैसले को बदलवाने का। यानी अल्लाह कहते हैं कि मसीह की जिंदगी भी मेरे हाथ में है, वो मेरा बेटा नहीं है, वो भी एक बंदा है जिस तरह बाकी बंदे हैं। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, आसमान और जमीन और इसके माबैन का सब अल्लाह के लिए है। यहलुकु मा यशा, जो चाहे वो तख्लीक करता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वकालत यहूद, यहूद ने कहा, वन नसारा और ईसाइयों ने कहा, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के प्यारे हैं। कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, कहो अच्छा फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पर आजाद क्यों देता है। यानी यहूद कहते हैं कि हम अल्लाह के प्यारे हैं, हम बख्शे जाएंगे, बाकी सब जहन्नुमी। ईसाई कहते हैं हम अल्लाह के प्यारे हैं, हम बख्शे जाएंगे, बाकी सब जहन्नुमी। यही कुछ हम कहते हैं। आज ही फेसबुक पर मेरी नजर पड़ी तो लिखा हुआ था, उन्होंने पोस्ट बनाई हुई थी कि जहन्नुमियों का नाम देख रहे हो, तुम्हें क्यों टेंशन है, तुम तो उम्मत मोहम्मदिया हो। लेकिन अल्लाह ने कहा इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अमल स्वालिह के बगैर किसी दावे की कोई सच्चाई नहीं है जी। तो ये खुश फहमियां, इनसे बाहर आना होगा। अल्लाह कहते हैं बल अंतुम बशर मिम्मन खलक, नहीं तुम भी इंसान हो जिस तरह बाकी इंसान मैंने पैदा किए। यहूदी हो, ईसाई हो, अरब हो, मुसलमान हो, सब इंसान हो। ईमान वाले और गैर मोमिन की तकसीम है पहले। फिर मोमिनों के अंदर तकसीम है मुत्तकी गैर मुत्तकी, है ना। फिर मुत्तकीन में दर्जे हैं, ज्यादा मुत्तकी, बहुत मुत्तकी, फिर मोहसिन, वो फिर आगे के आगे दर्जा। यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह को पूरा अख्तियार है, जिसे चाहे बख्शे, जिसे चाहे सजा दे। या यहाँ बात ये नहीं हो रही कि अल्लाह ऐसा करेंगे, अल्लाह कहने अख्तियार मेरे पास होगा तो वही जो अल्लाह ने बता दिया कि ईमान वाले नेकोकारों को बख्श दूंगा, काफिर गुनहगारों को सजा दूंगा। लेकिन यहाँ अल्लाह कह रहे हैं ये अख्तियार मेरा है, जिसे चाहूँ सजा दूं, जिसे चाहूँ बख्श दूं। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, आसमान और जमीन और उसके माबैन की हर चीज अल्लाह की मलकियत है। वइलैहिल मसीर, पलटना उसी की तरफ है। और हम ये आयतें पढ़ने के बाद मज़ारों पर जाते हैं, धमाले डालते हैं, सजदे करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और दाता साहब की गुन गाते हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, आमीन। शिर्क को शिर्क नहीं कहेंगे ना तो लोग छोड़ेंगे भी, तो शिर्क को शिर्क कहें, लोगों को बयान करें कि ये शिर्क, फिर चाहे वो आपकी बात माने या ना माने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पहले कदम पर तो किसी ने नहीं मान लिया, तो कहें कहें। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर, आसमान और जमीन और उसकी माबैन का सब अल्लाह का है, सबका लौटना उसी की तरफ होगा। या अहले किताब, या अहले किताब, कद जाअकुम रसूलुना, तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया, युबय्यिनु लकुम, वो वाज़ेह करता है तुम पर, अला फतरतिन, वक्फे के बाद। फतरा कहते हैं दोरे फतरत, वक्फे को फतरत वक्फे को कहते हैं। तो एक नबी से दूसरे नबी के दरमियान का वक्फा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक मुसलसल नबी आए हैं ना। अल्लाह ने कहा, आपने बकरा में पढ़ा है कि हमने मूसा के बाद पैर दर पैर वक़फ़ैना मिन बादी वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, हमने मूसा के बाद लगातार नबी भेजे। फिर आता आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और फिर हमने ईसा को भेजा रोशन निशानियां देकर। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूद में भी फिर कोई नबी नहीं आया और दुनिया में भी नहीं आया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक गैप है, उस गैप को फतरत कहा गया कि एक फतरत के जमाने के बाद, एक वक्फे के बाद हमने ये रसूल भेजा है, अला फतरतिन मिनर रुसुल, रसूलों के वक्फे के बाद। अनतकुलू, ताकि तुम ये ना कहो, मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, कि हमारे पास तो नहीं आया कोई नबी खुशखबरी देने और आगाह करने। यानी कि तुम लोगों के पास कोई सही इल्म नहीं पहुंचा था, सब कुछ खिला दिया गया था, तो मैंने ये रसूल भेजा है ताकि तुम ये ना कहो कि हम पर कोई नबी नहीं आया जो हमें जन्नत की खुशखबरी देता, जहन्नुम के खतरे से आगाह करता। फकद जाअकुम बशीरुम व नज़ीर, लो आ गया अब तुम्हारे पास आगाह करने वाला, खुशखबरी देने वाला नबी आ गया। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वइज़ क़ाला मूसा,
اور جب کہا موسیٰ نے لقومہ ہی اپنی قوم سے یا قوم ہے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی اذ جعل فیکم انبیاء جب اس نے تمہارے درمیان نبی بنائے وجعلکم ملوکا اور بادشاہ بنائے تمہارے ماں بہن وآتاکم اور دیا اس نے تمہیں ما لم یؤت احدا جو کسی کو نہیں عطا کیا من العالمین اہل عالم میں یعنی دنیا بھر میں جتنے نبی تمہیں دیے جو بادشاہتیں تمہیں دی کسی کو نہیں دی یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم اور یاد کرو وہ وقت اب یہ بیچ میں جملہ آیا نہیں مراد یہ ہے یاد کرو وہ وقت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم سے کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی تمہارے درمیان نبی بنائے بادشاہ بنائے تمہیں تمام جہانوں میں چنا تو اب اے میری قوم کیا کرو اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ فلسطین مراد ہے مقدس کیوں تھی ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین تھی اسحاق علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کی اب یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے تھے اللہ کے حکم سے اب موسیٰ واپس لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ اللہ کتب اللہ لکم اللہ نے تمہارے لیے زمین کو لکھ دیا ہے تمہارے نصیب میں ہے یہاں تم نے فتح حاصل کرنی ہے ولا ترتدوا علی ادبارکم مت منہ پھیرو پیٹھوں کے بل مت پھرنا اصل مطلب ہے پیٹھوں کے بل مت پھر جانا مراد ہے منہ مت پھر جانا فتنقلبوا خاسرین اگر تم پلٹ جاؤ گے تو خسارہ پاؤ گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر سے نکال کر لائے فلسطین سے مصر سے نکال کر لائے وادی تیہ میں صحرائے سینا میں وہاں روکا پھر وہ چلے گئے کوہ طور پر پھر وہ توریت والا واقعہ پیش آیا بچڑے والا واقعہ پیش آیا یہ سب کچھ ہو گیا تنظیم ہو گئی قبیلے بن گئے رک گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب فلسطین پر حملہ ہوگا فلسطین کو فتح کریں تو ان لوگوں نے اس میں ساتھ نہیں دیا ٹھیک ہے یہ وہ واقعہ بیان ہو رہا کالو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ ان فیہا قوم جبارین یہاں پر بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں بڑے زبردست طاقتور لوگ رہتے ہیں وَإِنَّا بے شک لن ہرگز نہیں نَدْخُلَهَا ہم داخل ہوں گے اس علاقے میں حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا جب تک اس میں سے نکل نہ جائے یہاں جو قوم آباد ہے وہ بڑی طاقتور ہے ہم جنگ نہیں کریں گے اگر وہ اس علاقے سے نکل جائے پھر ہم آ جائیں گے فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا اگر وہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائے فَإِنَّا دَاخِلُونَ تب ہم اندر داخل ہوں گے سمجھ گئے کہ اللہ ان لوگوں کو نکال دے خود ہی وہ چلے جائیں فلسطین چھوڑ کالا رجلانی دو آدمیوں نے کہا من الذین ان میں سے یخافون جو ڈرتے تھے انعم اللہ علیہما اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا ان دو آدمیوں نے جو انہی میں سے تھے ان سے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ نے ان پر انعام کر رکھا تھا کون تھے یہ دو آدمی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھائی ادخلوا علیہم البابا دروازے سے داخل ہو تو صحیح تم لوگ فاذا دخلتموہ جب تم داخل ہو جاؤ گے فانکم غالبون تم غالب آ جاؤ گے یعنی کہ ان کے نبیوں نے سمجھایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کہ تم داخل تو ہو داخل ہوگے تو غالب آ جاؤ گے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم غالب مومن ہو آپ دیکھیں کہ کیا پتہ یہ اس وقت داخل ہوتے تو بلا مقابلہ ہی جیت جاتے اللہ تو ہر طرح سے غالب ہے قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک لن ہرگز نہیں ندخلها داخل ہوں گے ہم ابداً کبھی بھی ما داموا جب تک وہ رہیں گے فیہا اس میں کہنے لگے موسیٰ ہم تو جب تک وہ اس ملک میں ہیں اس سرزمین میں ہیں ہم داخل نہیں ہوں گے فاذهب انت وربک جب تو اور تیرا رب جا فقاتلا تم دونوں جنگ کرو انا ہاہنا قاعدون ہم تو یہاں بیٹھے ہیں یعنی ایک بندہ ساتھ نہیں گیا دونوں اب دیکھ لیں کتنی تکلیف کی بات ہے اس بات میں مسلمانوں کو الحمدللہ سرخروئی ہے صحابہ نے کبھی منہ نہیں پھیرا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے تھے نا تو قافلہ پکڑنے نکلے تھے تیاری نہیں تھی اللہ پاک نے کہا جنگ ہوگی اور اسی حال میں ہو تو آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم جنگ کا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے انہوں نے کہا جی ہم جنگ کریں گے آپ نے پھر کہا لوگوں کیا کہتے ہو ابو بکر اٹھے انہوں نے کہا جی ہم جنگ کریں گے پھر آپ نے پوچھا کیا کہتے ہو سعد بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے آپ کا سوال ہم انصار سے آپ نے کہا ہاں کیونکہ 313 لوگوں میں 84 مہاجر تھے باقی سب تو انصار تھے اور ویسے بھی مہاجرین تو سب کچھ داؤ پہ لگا ہی چکے تھے اب تو انصار کیا وقت تھا انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی قوم موسیٰ تھوڑی ہیں کہ ہم آپ سے کہیں تو تیرا خدا جا کے لڑ ہم بیٹھے ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر لڑیں گے اور اللہ آپ کو ہم سے ایسے مناظر دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے تو ساری زندگی کبھی بھی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا قالا موسیٰ بیچارے پکارے ربی اے میرے رب انی لا املک الا نفسی واخی اللہ جی میرا اختیار مجھ پر اور میرے بھائی پر آپ حکم دے تو ہم دونوں چلے جاتے ہیں لڑنے فَفْرُقْ بَيْنَنَا دوری کر دے ہمارے درمیان وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور فاسقوں کے مابین
کہ جو بات ہی نہیں مانتے. نبی کہہ رہا ہے تم دروازے سے داخل تو ہو, تم غالب آ جاؤ گے, سن ہی نہیں رہے. کالا, اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا, بے شک وہ محرمۃ, حرام کر دی گئی, علیہم, ان پر, 40 سنۃ, 40 سال تک کے لیے. اللہ نے کہا یہ زمین 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی. یتیہون فی الارض, یہ زمین میں بھٹکیں گے. تا یا ہا سے ہے تیہ, ہوتا ہے بھٹکنا. تو صحرائے سینا کا نام وادی تیہ پڑا کیونکہ یہ پھر صحرا میں رہے. بھٹکنے سے مراد لوگوں نے کس سے بنائے ہوئے جی ساری رات چلتے صبح وہی پہنچ جاتے, ایسا کچھ نہیں تھا. اللہ نے کہا 40 سال یہ صحرا میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد پھر ان کی تقسیم کی اور ان کی آبادیاں الگ الگ قائم کرائیں. 40 سال کے اندر بہت ساری جو ایک زمانہ ہے 40 سال, اس کے اندر بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ ان کی جو نسل غلامی میں پلی تھی وہ مر گئی, بڈھی ہو گئی تھی, اور جو بڈھے جو جنگ رہے ہوں گے وہ بزرگ ہو گئے, نئی نسل پیدا ہوئی اور جوان ہوئی. تو وہ پھر صحرا کے تھے, مضبوط, اعلیٰ حوصلہ بلند. اس لیے غلامی اور آزادی میں فرق آ جاتا ہے. وہ اقبال کہتے ہیں نا, غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ہمارے اندر بھی تو غلامی کی عادتیں ہیں نا, ابھی تک گئی نہیں. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, فاسقوں پر غم نہ کرو. کیا موسیٰ تم دکھی نہ ہو, تم اپنا کام کر رہے ہو, اٹس ناٹ یور فالٹ. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ, پڑھیے ان پر, نبا اب نہیں, آدم بالحق, آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سچائی کے ساتھ. اس قربا, جب دونوں نے قربانی پیش کی, قربانن, قربانی کرنا, دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. قالا, جس کی قبول نہیں ہوئی بولا, لَأَقْتُلَنَّكَ, میں تجھے قتل کر دوں گا لازماً. قالا, وہ کہنے لگا, انما يتقبل اللہ من المتقین, میرا کیا قصور ہے, اللہ صرف متقین سے قربانی قبول کرتا ہے. لئن بسطتا, اگر تم نے بڑھایا اپنا ہاتھ, الیہ, میری طرف, یدکا, تیرا ہاتھ, لتقتلنی, مجھے مارنے کے لیے, ما انا بباسط یدی الیک, میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا, لاقتلک, تجھے قتل کرنے کے لیے. تو نے اگر مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, درازی کی, میں نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا رب ہے. انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک, میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے اور میرے گناہ کے ساتھ پلٹے, یعنی میرے قتل کا گناہ سر لے. فتکون من اصحاب النار, اور جہنمی ہو جائے. وذالک جزاء الظالمین, یہ بدلہ ظالموں کے لیے صحیح بدلہ ہے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ, اس کے نفس نے بھائی کا قتل آسان کر دیا اس پر. فقتلہ, اس نے قتل کر ڈالا اپنے بھائی کو. فاصبح من الخاسرین, اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوا. فبعث اللہ غرابا, پھر اللہ نے بھیجا ایک کوا. یبحث فی الارض, وہ زمین کو کھود رہا تھا. لیریہ, تاکہ دکھائے اسے, کیف یواری, کس طرح وہ چھپائے, سوءۃ اخیہ, اپنے بھائی کی لاش کو. کالا, یا ویلتا, کہنے لگا ہائے افسوس ہے مجھ پر, اجزت, میں تو اس سے بھی عاجز تھا, ان اکونا مثل ھذا الغراب, کہ اس کوے جتنا عقل مند ہو جاتا, فواری سوءۃ اخی, اور اپنے بھائی کی لاش چھپانے میں کامیاب ہو پاتا. فاصبح من النادمین, اور وہ نادم ہو گیا. واقعہ ہے جی حابیل اور قابیل کا. حضرت آدم کے دونوں بیٹے تھے, یہ نام حابیل اور قابیل ہمیں توریت سے ملتے ہیں. بہرحال آدم علیہ السلام کے اس وقت میں اما حوا اور آدم سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی, ایک بیٹا ایک بیٹی. تو سال سال بعد ہی پیدا ہوتے تھے. یہ جو مہینے مہینے کی یہ کہانیاں, نارمل پریگنینسی ہوتی تھی, نارمل بچے پیدا ہوتے تھے, عمر بہت پائی تھی. ہر سال اگر دو دو بچے پیدا ہو رہے ہوں تو کتنے, آپ دیکھو حضرت آدم کی عمر بہت طویل تھی, اللہ عالم کی کتنی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایوریج ایج جو ہے وہ 1200-1300 سال تھی, کیونکہ 1000 سال تو تبلیغ کا زمانہ ہے نوح علیہ السلام. تو حضرت آدم کا تو پتہ نہیں کتنا زمانہ رہا ہوگا. بہرحال وہ ایک سال جو بچے پیدا ہوتے تھے, اگلے سال کے بچوں کے ساتھ کراس میرج ہو جاتا, ایک لڑکا ایک لڑکی, ایک لڑکا ایک لڑکی. کیوں؟ کیونکہ اور کوئی خاندان ہی نہیں تھا دنیا میں. تب تک آپس میں ایک خاندان میں شادی رہی ہے بہن بھائیوں کی, جب تک اتنے خاندان دنیا میں نہیں ہو گئے کہ ضرورت باقی نہ رہی. پھر جب اتنی تعداد ہو گئی افراد کی تو بہن بھائی کا رشتہ حرام ہو گیا. ایگزیکٹلی کتنے عرصے بعد ہوا ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے. اب ایک دو جو بھائی تھے حابیل اور قابیل تھے, ان کا معاملہ یہ تھا, جیسے توریت میں تو یہ بات بنا دی گئی کہ لڑکی پر لڑ پڑے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا, لڑکی پر نہیں لڑے. حدیث باقاعدہ بیان کرتی ہے آدم علیہ السلام نے
حابیل کو چنا اپنی جگہ نبی اور حاکم قوم کا، ان کو وقت آ گیا قریب، تو انہوں نے کہا میرے بعد نیکسٹ آپ لوگوں کا انچارج یہ ہوگا اور نبوت بھی اسی کو ملے گی۔ تو قابیل جو ہے وہ کہنے لگا کہ یہ کیوں، اس کو کیوں، اس کی کیا خصوصیت ہے، اس میں کون سی خوبی ہے جو مجھ میں نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قابیل خالص ماحول میں پلا تھا، کوئی باہر کی دنیا تو تھی نہیں نا، لے دے کر حضرت آدم اور ان کے بچے ہی تھے، کوئی ٹی وی نہیں تھا، کوئی اخبار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی باہر کی صحبت تھی، تربیت بھی آدم علیہ السلام کی تھی۔ اندر انسان کا نفس، اسے نفس اکسا رہا تھا۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے سامنے بات بڑھ گئی، انہوں نے پھر حل یہ رکھا کہ دونوں قربانی کرو، ایک ایک جانور قربان کرو دونوں۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ کھا گئی، بجلی گر کر جلا گئی، وہ منتخب ہوئی۔ دونوں نے قربانی کی، حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ کھا گئی، قابیل کی نہیں کھائی، تو حابیل سلیکٹ ہو گیا۔ اب قابیل کہنے لگا کہ تمہیں کیوں چنا گیا، میں تمہیں مار دوں۔ تو قابیل نے کہا سن، تو حابیل نے کہا یہ تو اللہ کی مرضی، اللہ جسے چنے، اور اللہ متقین کو چنتا ہے، تمہاری نیت صاف نہیں تھی، تم عہدہ چاہتے تھے، اللہ کی رضا نہیں چاہتے تھے، اللہ نے تمہیں نہیں چنا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے دھمکی دی، نہیں میں تجھے مار دوں گا۔ اس نے کہا اگر تم مجھے مارو گے تب بھی میں تمہیں نہیں ماروں۔ تو پھر موقع پا کر اس نے بھائی کو مار دیا۔ اب مار تو دیا، اب کیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے ابھی تک کوئی فوتگی نہیں ہوئی تھی، اب کیا کرے۔ تو دو کوے آئے، لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر اسے زمین سے چونچ کریدی، سوری چونچ سے زمین کریدی، الٹا بول گئی میں، چونچ سے زمین کریدی، گڑا بنایا، کوے کو اس میں پھینکا، اوپر مٹی ڈال دی۔ اب اسے سمجھ آئی کہ مجھے اسے دفن کر دینا چاہیے، اور پریشان ہوا، کہنے لگا کاش میں اتنا لائق تو ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا جیسے اس کوے نے چھپا لی، میں تو اس سے بھی گیا گزرا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ نادم لوگوں میں شامل ہے۔ اب ندامت سے مراد اگر توبہ ہے تو معاف ہو گیا ہوگا، ہے نا، اور اگر توبہ نہیں کی تو جو اس کی سزا ہے سو ہے۔ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں من اجل ذالک، جب سے یہ واقعہ ہوا تبھی سے ہم نے قتل کے لیے قانون بنا دیا، کہ انسان رہیں گے تو مار کاٹ بھی کریں گے تو قانون موجود ہے۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی قانون کے تحت بنی اسرائیل پر بھی فرض کر دیا ہم نے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی جان کو بغیر جان کے مار ڈالے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرے، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ گویا ایک بندہ دوسرے بندے کو بلا وجہ قتل کر دے یا زمین میں دہشت گردی کرنے کے لیے لوگوں کو مارے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاہا، جس نے زندہ کیا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی بخشی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ان کے پاس رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر بھی ان میں ایک بڑی تعداد ہے، بعد ذالک، وہی کے بعد بھی، فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، وہ حد سے بڑھ رہے ہیں زمین میں۔ یہود کے پاس بہت سارے رسول آئے، دلیلیں لے کر آئے، مگر نبیوں کے بعد بھی ان کی ایک بڑی تعداد حد سے بڑی ہوئی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون، بے شک وہ لوگ جو حرابہ کرتے ہیں ان کی جزا ہے۔ یحاربون حرابہ سے ہے، حرابہ ٹیررزم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ و رسولہ، اللہ رسول کے ساتھ، جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کی سزا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، ان یقتلوا، وہ قتل کر دیے جائیں، یعنی کہ ٹیررسٹوں کو قتل کر دو، او یصلبوا، یا صلیب دے دو۔ قتل کرنے اور صلیب دینے کا فرق پتہ ہے؟ پتہ ہے؟ حضرت عیسیٰ کے قصے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ قتل کرنے سے مراد ہے کسی کو مار دینا، چاہے سر کاٹ کے مار دینا، چاہے بجلی کی کرسی پہ بٹھا کے، چاہے پھانسی دے کے۔ لیکن صلیب دینے میں یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر کاٹ کے، کوڑے مار کے یا ہاتھ پیر کاٹ کے اس کو کراس کے اوپر، جو آپ نے دیکھا ہے لکڑیوں کے اوپر باندھ دیا جاتا ہے اور زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سر شکنجے میں بندھا ہوا ہے، ہاتھوں میں کیل ٹھکے ہیں، پیروں میں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب جو مردار خور پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے، وہ آ کر کھانا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دن میں مرے، 2 دن میں مرے، 3 دن میں مرے، وہ چیخے چلائے گا ڈیفینیٹلی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ عبرتناک سزا ہے، لوگوں کو عبرت۔ تو ٹیررزم کے لیے اللہ نے باقی رکھی، باقی ہر ایک سزا کے لیے سب سے بڑی سزا قتل ہے، اور قتل میں اصول کیا ہے؟ اذیت نہ دو۔ صلیب کی سزا صرف ایک چیز کے لیے باقی رکھی، ٹیررزم۔
تو کتنا ہم نے ٹیررزم جھیلا ہے. اگر ٹیررسٹوں کو یہ سزائیں ملی ہوتی نا, سب ٹھنڈے ہو گئے. او تقطع ایدیہم, یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ, وارجلہم پاؤں, من خلاف مخالف سمت سے, یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دو, بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹ دو. او یونفو, یا نکال دیے جائیں, من الارض, زمین سے, جلا وطن کر دو. اچھا, ایک وقت میں زیادہ سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں. اگر ٹیررزم کا بہت زیادہ شور ہے, جیسے ہم نے پیچھے جھیلا ہے, اور بہت ٹیررسٹ حد سے بڑے ہوئے ہیں, تو دو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی کہ ہاتھ پیر کاٹ کے صلیب چڑھا دو, ہاتھ پیر کاٹ کے قتل کر دو, ہاتھ پیر کاٹ کے ملک سے نکال دو. ٹھیک ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, آخرت ان کے لیے عذاب عظیم ہے. ہم نے جتنا ٹیررزم جھیلا نا ابھی تک, ٹیررسٹوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں اور ان کے کیسوں کی باریاں نہیں آ رہی, الٹا قوم کے اوپر بوجھ ہے. اگر چند ٹیررسٹوں کو ایسی سزا دی گئی ہوتی نا, صلیب چڑھایا گیا ہوتا, سارے ٹھنڈے پڑ جاتے. میں دیکھتی کون سا ٹیررزم کا جن باہر نکلتا. مگر ہمیں ٹیررسٹوں سے ہمدردی ہے, اور معصوم لوگ جو روز مر رہے ہیں ان سے نہیں. الا الذین تابوا من قبل, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اس سے پہلے, ان تقدروا علیہم, کہ تم ان پر قابو پاؤ. تمہاری پکڑ میں آنے سے پہلے جو توبہ کر لے اس کی بات اور ہے, باقی کسی کو معافی نہیں ملے گی. فاعلموا, پس جان لو, ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بخش دیتا ہے, اللہ مہربان ہے. بس تم جان لو کہ اللہ بخش دینے والا مہربان ہے. یعنی اگر کسی نے پکڑے جانے سے پہلے ٹیررزم چھوڑ دیا تو اور بات ہے, ورنہ نہیں. ڈاکوؤں کی بھی یہی سزا ہے جی, پیشہ ور قاتلوں کی بھی یہی سزا ہے. نہیں ملتی تو یہاں نہ انصاف ملتا ہے نہ سزا ملتی ہے, تبھی تو یہ حال ہے. آپ دیکھیں سعودیہ میں جو خوبی ہے سعودیہ کی, دبئی میں دیکھیں, دبئی میں فحاشی تو ایک عرصے سے ہو گئی ہوئی. دبئی لوگوں کے لیے عیاشی کا اڈا ہے, آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا. لیکن وہاں امن و امان کتنا زیادہ ہے. دبئی دنیا کا تیسرا بڑا سب سے زیادہ امن والا ملک ہے. سعودیہ کے بعد دبئی سب سے زیادہ سیف ہے عورتوں کے لیے. کیوں ہے؟ حالانکہ وہاں پر تو نائٹ لائف ہے, نائٹ کلب بھی ہے. کیوں ہے؟ امن و امان اس لیے ہے کہ انصاف, آج بھی اسلامی سزائیں ہیں اور ان پر عمل بھی ہوتا ہے. وہاں پہ مجرم بچ نہیں سکتا چاہے وہ کتنا ہی بااثر. یہ فرق ہے. تو ہم بھی کم از کم اتنا کریں, لیکن ہم نے نہیں کیا, اسی لیے ہم یہ سب ہوئے. تو اللہ ہم پر رحم کرے. اسے خرابہ کی سزا کہتے ہیں. چلیے آج کا موضوع ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.